بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک جو ہر وقت باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ بھی کچھ خاص اوقات میں پڑھنا منع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ادب، احترام اور حکمت سے پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 اوقات جن میں قرآن پڑھنے کی ممانعت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ احادیث کے حوالوں کے ساتھ اگر آپ ایک سچے عاشق قرآن ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ علم آپ کی عبادات کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب۔ صحیح مسلم۔ فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ خوب بلند ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج عین سر پر ہو۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہونے لگے یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے۔ ان 3 اوقات میں عبادات سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھے جن میں مشرکین سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنے دین کو ان کے انداز سے الگ اور ممتاز رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ ادا کی جا سکتی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے ان احادیث سے استنباط کیا کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مکروہ تحریمی یا ممنوع ہے، کیونکہ قرآن اور نماز دونوں عبادات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے طلوع آفتاب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ امام صاحب نے نرمی سے اسے روکا۔ جب اس نے کہا کہ قرآن تو ہر وقت باعث برکت ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن اللہ کا کلام ضرور ہے لیکن اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کے کلام کو اس کے حکم کے مطابق پڑھا جائے۔ جہاں اس نے روکا ہے وہاں رک جانا بھی بندگی ہے۔ اب ہم تفصیل سے ان اوقات کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت کون سا ہے؟ اس وقت سورج آسمان میں نمودار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت مشرکین کے پرستش عقائد میں عبادت کا وقت تھا، لہذا اسلام نے اس وقت عبادت کو ممنوع قرار دیا۔ نمبر 2، عین دوپہر یعنی نصف النہار، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، عین سر کے اوپر۔ بعض اقوال کے مطابق یہ وقت جہنم کے شعلوں کی شدت کا وقت ہے، لہذا عبادات سے روکا گیا۔ نمبر 3، غروب آفتاب کے قریب کا وقت، یہ وقت بھی کفار کے نزدیک روحانی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت عبادات کیا کرتے تھے۔ اسلام نے چاہا کہ مسلمانوں کی عبادت کا کوئی تعلق مشرکانہ انداز سے نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے کلام کا بھی ادب کریں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، بلکہ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے آداب اور حدود کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح قرآن پڑھنا باعث اجر ہے، ویسے ہی نادانی میں غلط وقت پر تلاوت کرنا باعث گناہ بھی بن سکتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہوا بھی غلطی کرے اور نقصان اٹھائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے لیے نہ صرف پاک ہونا ضروری ہے بلکہ وقت کا انتخاب بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے لیے صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے، دن میں جب سورج بلند ہو چکا ہو، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اور رات کے لمحات بہترین وقت ہیں۔ اگر ہم ان وقتوں کا لحاظ رکھیں گے تو نہ صرف عبادت کا اثر بڑھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام،
अगर आप ऐसे ही इल्म और हिदायत से भरपूर इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हनीफ वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ये इल्म फैले और उम्मत मुस्लिमा कुरान पाक की हकीकी अजमत को पहचाने। अल्लाह ताला हमें अपने कलाम की सच्चाई को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।